I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. مولاي صل وسلم دائما أبدا على روشڈیل فیضان مدینہ تشریف لے گئے، جہاں مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے طلباء سے ملاقات فرمائی۔ اس کے بعد فیضان مدینہ کے لیے حال ہی میں خریدی گئی بلڈنگ میں تشریف لے گئے، جہاں دعائے خیر و برکت کی۔ Oh my master, descend peace and blessings countlessly, eternally upon your beloved, the best. انشاءاللہ تعالی آج یعنی شب جمعرات ہفتہ وار اجتماع لندن کے آگے ایک شہر ہے لیوٹن، وہاں ہفتہ وار اجتماع ہے۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مستانوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں، تمہیں کس چیز کی گھبراہٹ و پریشانی ہے کہ تم جس در کے غلام ہو، اس آقا کی شان یہ ہے کہ ان کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ مت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ مولاي صل وسلم دائما۔ 31 دسمبر کو آپ بریڈ فورڈ پہنچے اور نیو ایئر نائٹ کے موقع پر آپ نے عاشقان رسول کے درمیان سنتوں بھرا بیان کرتے ہوئے انہیں حقیقی ترقی اور دینی سوچ کا ذہن دیا۔ سلم دائما ابدا على۔ ہم نے حدیں ختم کر دی، ہم نے لائنیں مٹا دی ہیں۔ نہیں یار، معاشرہ بہت آگے چلا گیا، ارے بھائی یہ ترقی نہیں ہے۔ کیا بے پردگی سے راکٹ بن جائے گا؟ یہ بتائیے آپس میں ناچو گے کودو گے تو کیا کوئی بہت بڑی آئی ٹی انڈسٹری میں انقلاب آ جائے گا؟ بتائیے نا، کیا اس کا یہ ساری چیزیں کیا ترقی کی ہیں؟ ترقی، ارے بھائی یہ ترقی نہیں ہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کبھی آپ کو ترقی نہیں کرنی دیں گی۔ جب انسان ان چیزوں میں گم ہو جائے گا، شراب میں، جوئے میں، نشے میں، بے شرمی میں، بے حیائی میں، یہ بوائے فرینڈ تو یہ گرل فرینڈ تو یہ گانے تو یہ فلمیں تو یہ ڈرامے تو یہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر یہ جو کچھ ہوگا، جب ساری توجہ اسی پر چلی گئی تو بتاؤ تعلیم کہاں ہے، تربیت کہاں ہے، ایجاد کہاں ہے، سائنس کہاں ہے، ٹیکنالوجی کہاں چلی گئی؟ اس کے لیے تو سنجیدہ ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے تو بہت کچھ کٹنا پڑتا ہے، اس کے لیے تو پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر کل ہمارے علماء مفسر تھے تو آج بھی ہمارے علماء مفسر ہیں، کل ہمارے علماء محدث تھے تو آج بھی ہمارے علماء محدث ہیں، کل ہمارے علماء بہت فقہ کے امام تھے تو آج بھی ہمارے علماء فقہ کے امام پائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ کل بھی گناہ سے بچ کر جیتے تھے، یہ آج بھی گناہ سے بچ کر جیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کسی مسجد میں حافظ نہ ملا ہو؟ بولے نا، حافظ کیسے، کون بنا دے حافظ، کہاں سے بنتے یہ حافظ؟ یہ عاشقان رسول حفاظ آپ کو مل رہے ہوتے ہیں، یہ ادارے کن کے تحت چل رہے ہیں؟ ان کو حافظ بنانا ہے، حافظ بنا کر دے رہے ہیں، ان کو عالم بنانا ہے، عالم بنا کر دے رہے ہیں، ان کو مفتی بنانا ہے، مفتی بنا کر دے رہے ہیں، ان کو مفسر بنانا ہے، مفسر بنا کر دے رہے ہیں۔ یہ کل بھی مسلمانوں میں حافظ، علماء اور مفسر بنتے تھے، آج بھی بنتے ہیں۔ جو نہیں بنتے وہ سوچے کہ وہاں کیوں نہیں بنتے؟ آخر اتنے ٹیکنالوجی میں کیوں پیچھے رہ گئے آپ؟ ایجاد میں کیوں پیچھے رہ گئے آپ؟ سائنس میں کیوں پیچھے رہ گئے آپ؟ کیا اسلام نے روکا تھا آپ کو اس طرح کرنے سے؟ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ We supplicate for you, O Muballigh. We supplicate for you, O Muballigh, that you keep ascending steps of success, that you keep ascending steps of success. نئے سال کے موقع پر 1 جنوری 2024 کو برمنگھم کے علاقے اسٹریچ فورڈ میں ہونے والی علاقائی مشاورت میں نگران شورا نے مجلس شورا کے اراکین میں ایک نئے رکن شورا کا اعلان کیا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا میں ایک کو رکن شورا کا اضافہ کیا اور وہ رکن شورا
UK سے لیا گیا ہے. اور اس رکن شورا کا نام ہے حاجی خالد اتاری. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت دعوت اسلامی زندہ باد دعوت اسلامی زندہ باد دعوت اسلامی زندہ باد مرکزی مجلس شورا نگران شورا کو مبارک, باقی سب اسلامی بھائیوں کو مبارک, UK مشاورت کو مبارک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خالد بھائی کو مبارکباد دیں. ماشاءاللہ. اسلامی ہے یہ دعوت اسلام. اس کے بعد آپ نے فیضان مدینہ کے ساتھ واقع مکتبۃ المدینہ کا وزٹ کیا. اسٹریچ فورڈ برمنگھم فیضان مدینہ کے ساتھ ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی شاپ بھی ہے, اور ہم یہاں اس وقت حاضر ہیں. کوشش کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ مکتبۃ المدینہ سے خرید لیا جائے کہ نفع نقصان دعوت اسلامی کا ہی ہے. آپ کو بھی چاہیے کہ مکتبۃ المدینہ سے کتابیں اور جو ماشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کی چیزیں مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہوتی ہیں, مکتبۃ المدینہ سے ضرور لیں. مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا. اس وقت میں اسٹریٹ فورڈ فیضان مدینہ میں ہوں برمنگھم. ظہر کی نماز سے ہم لوگ فارغ ہوئے ہیں. اگلے روز شعبہ مقدس اوراق کے تحت ہونے والے کاموں کا جائزہ لیا اور اس کی تحسین فرمائی. مقدس اوراق کا شعبہ یہاں بھی ہے جو دعوت اسلامی کا ماشاءاللہ ایک اچھا شعبہ ہے, اور بشیر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ادا کو ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ وہ کنٹینر ہے کہ جس میں یہ مقدس اوراق کے مطلب کہ جو چیز جمع کی جاتی ہیں مقدس چیزیں, اور پھر یہ پورے کے پورا کنٹینر جو ہے نا یہ ڈسپوز آف کے لیے جو ایک شرعی طریقہ کار ہمیں یہاں دیا گیا ہے. تو یہاں کے کچھ رولس ہیں جس کے مطابق شرعی رہنمائی لے کر ان رولس کو پھر یہاں فالو کیا جاتا ہے. We supplicate for اگلے روز نگران شورا نے اسٹریچ فورڈ سے تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر واقع دعوت اسلامی کی بننے والی ایک نیو مسجد کا دورہ کیا. وہاں نماز ادا کی اور دعائے خیر و برکت کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس وقت برمنگھم اسٹریٹ فورڈ کے فیضان مدینہ سے ہم ظہر کی نماز یہاں ادا کر کے چلے ہیں, اور ابھی ایک علاقہ ہے یہاں پر تھوڑا سا 40-45 منٹ ڈرائیو ہے. جی 40-45 منٹ ڈرائیو ہے نینٹن. وہاں پر الحمدللہ دعوت اسلامی مسجد بنا رہی ہے. مسجد بھی ہوگا انشاءاللہ, مدرسہ بھی ہوگا, تو اس مقام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world for the sake of my. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فائنلی الحمدللہ ہم پہنچ گئے, اور آلموسٹ 1 گھنٹہ تقریباً 1 گھنٹے کا ہمارا یہ سارا سفر رہا ہے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. السلام علیکم. صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جہاں اللہ پاک کے 40 نیک بندے جمع ہوں ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے. تو جہاں بھی یہ اجتماعی طور پر جب اسلام میں جمع ہوا کریں تو دعا کرنی چاہیے, نہ جانے کس کی آمین کے صدقے سب کے کام ہو جاتے ہوں. كل هول من الاهوال مقتحم. یا اللہ پاک پیارے حبیب کا صدقہ فیضان مدینہ نینٹن UK میں جو اس وقت ہم جمع ہیں, یا رب کریم یہاں پر خوب تیرے دین کی خدمت ہو, یہ جگہ نمازیوں سے آباد ہو, اور جو اس کے لینے میں بنانے میں اس کو آباد کرنے میں
काम कर रहे हैं रब करीम सबको अजर अजीम अता फरमा, सबकी दुनिया को बेहतर फरमा, और इनके सदक़े इनके लिए और हम सब के लिए जन्नत में घर अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारे माँ बाप की सारी उम्र की बख्शिश फरमा, और ये रब करीम इस जगह से खूब दीन की खिदमत हो, इस्लाम का पैगाम आम हो, दावत इस्लामी का दीनी काम हो। या अल्लाह पाक प्यारे हबीब का सदका हमारी दुआएं कबूल फरमा, जितने इस्लामी भाई यहाँ जमा हुए हैं सबका आना कबूल फरमा, सबको दुनिया आखिरत की बरकत अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। ये एरिया ये हेनरी स्ट्रीट यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ के जितने भी आशिकान रसूल हैं इनको भी दावत दूंगा कि माशाल्लाह फैज़ान मदीना भी, खैर ये तो अभी और ज़ेर तामीर है, अभी मतलब बनेगा ये, तो आपने नमाज़ों जुमा के एहतमाम करना है और मस्जिद आबाद करनी है, निकी की दावत देनी है। कुल्ली हौलिन मिनल अहवाली मुक़ताहिमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आइलैंड, जो मुल्क के फर्स्ट टाइम जा रहा है आइलैंड। आज जुमेरात है और हफ्तावार इज्तिमा भी है, इंशाल्लाह नियत है इंशाल्लाह ज़िक्र सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करेंगे। अरे वाह सुभान अल्लाह। अब चूंकि आयरलैंड सफर करना था तो निगरान शुरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी और रुकन शुरा अब्दुल हबीब अत्तारी 4 जनवरी को बर्मिंघम एयरपोर्ट पहुंचे और वहां नमाज ज़ोहर अदा की। दीदार हक दिखाएगी ऐ भाइयों नमाज, दीदार हक दिखा। और फिर बर्मिंघम यूके से आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन की तरफ रवाना हो गए। इस वक्त तकरीबन 2:45 बजे दोपहर के बर्मिंघम एयरपोर्ट पर हैं, हम जहाज़ में जा रहे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ज़ोहर अदा कर ली है। दिन छोटे हैं तो तकरीबन 2:30 बजे के करीब असर का वक्त हो जाता है, 4 बजे मगरिब हो जाती है और तकरीबन 6 बजे के करीब इशा की नमाज़ भी हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़ोहर अदा कर ली है। अब ये चेक किया कि हम जब आयरलैंड पहुँचेंगे तो वहाँ इंशाल्लाह असर का वक्त होगा, तो इंशाल्लाह वहाँ जाकर असर की नमाज़ अदा करेंगे। ये जो दावत इस्लामी की एप्लीकेशन है, इसने समझ लें ज़िंदगी जो है ना हमारी आसान कर दी है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको डाउनलोड कर लें। अब देखिए किबला रुख भी बता देते हैं, ये टाइमिंग बता रहे हैं कि इस वक्त बर्मिंघम में क्या टाइमिंग है। 2:22 पे असर हो जाएगी, 4:09 पे मगरिब हो जाएगी। अब हम आयरलैंड जाएंगे तो आयरलैंड का टाइम हमें पता चल जाएगा, वहाँ का किबला रुख पता चल जाएगा। तो जिसको सफ़र करना है और नमाज भी पढ़नी है, प्रेयर टाइम्स आपके पास एप्लीकेशन ज़रूर होनी चाहिए। सफ़र करना हो या ना करना हो, नमाज ज़रूर पढ़नी है। सुभान अल्लाह। दावत इस्लामी से क्यों प्यार है, है करम इस पर खुदा पाक का, है करम इस पर खुदा पाक का। दावत इस्लामी से यूं प्यार है, इस पे नजरे करम सरकार की, दावत। डबलिन एयरपोर्ट पर पहुंचे तो इस्लामी भाइयों ने इस्तकबाल किया और वहां निगरान शुरा ने मदनी फूल इरशाद फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल निगरान शुरा के साथ यूके से भी बहुत सारे इस्लामी भाई डबलिन आयरलैंड पहुंच चुके हैं और आयरलैंड के बहुत सारे आशिकान रसूल हमें यहाँ एयरपोर्ट पर लेने आए हैं। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज फ़र्स्ट टाइम आयरलैंड आना हुआ है, मगर आयरलैंड में दावत इस्लामी का काम काफ़ी बरसों से जारी है, बल्कि यहाँ फैज़ान मदीना भी मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फैज़ान मदीना डबलिन में ही सुन्नत भरा इज्तिमा होगा, चूँकि आज वीकली इज्तिमा भी है, थर्सडे है। मेरे ख्याल से आयरलैंड का ये जो टूर है, ये जो इज्तिमा है, यूँ हमारे सब के लिए यादगार हो जाएगा कि लकीली आज रात जो है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला के उर्स की रात है, तो हमें ये उर्स सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला आज यहाँ मनाने का मौका मिल रहा है। निगरान शुरा भी कुछ मज़ीद इरशाद फरमाएँ। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जैसा भी ज़िक्र हुआ, तो जो इस्लाम की खिदमत अल्लाह पाक ने इनके ज़रिए ली, हम आज इनसे इसी का सदका मांगेंगे अल्लाह से कि अल्लाह पाक हमें सिद्दीक़ अकबर का के फैज़ान का, इनकी जो इस्लाम के लिए जो इनकी कुर्बानियाँ जो खिदमत थी, अल्लाह पाक हमें उसका सदका अता फ़रमाए। और हमारे आइलैंड में भी यूँ समझिए कि जैसे एक नारा लगाते चले आ रहे हैं कि अल्लाह वो दिन लाए कि हर घर में एक आलिम और एक हाफिज़ हो। तो अल्लाह करेगा हमारे आइलैंड में भी ये दीनी
جو اس کام ہے دعوت اسلامی کا یہ بھی بڑھے اور ہر گھر میں سنتوں کا نظام ہو, بچہ بچہ ہمارا نمازی بن جائے. دینی کاموں کو وقت دے, انشاءاللہ دنیا میں بہت جلدی آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں. اس کے بعد ایک جگہ سنتوں بھرے اجتماع کا اہتمام کیا گیا تھا, تو وہاں مولانا عبدالحبیب اتاری نے نعت شریف پڑھی اور نگران شورا نے سنتوں بھرا بیان کیا اور دعا کے بعد عاشقان رسول سے ملاقات بھی کی. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, لطف وہاں فرماتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مولا علی فرماتے بے شک حضرت ابو بکر مجھے کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو میں ابو بکر سے حلف نہیں لیتا, ان کی تصدیق کرتا ہوں, کہتا ہوں کہ ابو بکر سچ کہتے ہیں. کمال. پتہ ہے کبھی کبھی ایسا چپ کر کوئی بندہ رو رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے. اللہ دیکھ رہا ہے یہ بندہ میرے خوف سے رو رہا ہے, میری بارگاہ میں توبہ کر کے رو رہا ہے, مجھ سے معافی مانگ کر رو رہا ہے, میرے حضور شرمندہ ہو کے رو رہا ہے, مولا معاف کر دے غلطی ہو گئی. اور اللہ پاک جانتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ میں کتنی سچی توبہ کرتا ہے. اللہ پاک اس کی صدقے میں سب پر کرم فرماتا ہے, حالانکہ وہ اس سے کچھ لمحے پہلے سخت گناہگار ہوتا ہے. کچھ لمحے پہلے ہو سکتا ہے وہ بندہ سخت گناہگار ہو, اور کچھ ہی لمحوں کے بعد ہو سکتا ہے وہ بندہ رب کا سب سے پسندیدہ بندہ ہو. اس اجتماع میں لمحے لگتے پیارے صاحب. اللہ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں, یعنی اللہ پاک کا چھپا ہوا فیصلہ آپ کے اور میرے بارے میں کیا ہم نہیں جانتے. اللہ ہماری بے حساب بخشش کرے. آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ نصیب ہو جائے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اپنے کرم سے ہمارے گناہ معاف فرما دے, اپنے فضل سے ہمارے گناہ معاف فرما دے. اللہ پاک تجھے تیری رحمت کا واسطہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر. ہم کو اے سنی عالموں سے پیار ہے. 5 جنوری کو مولانا عبدالحبیب اتاری نے ڈبلن ایئرپورٹ سے ناروے کے شہر اوسلو کا سفر اختیار کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت ہم ڈبلن آئرلینڈ کے ایئرپورٹ پر ہیں اور ایک دن کا ہی صرف یہاں پر سفر تھا. کل نگران شورا کا ایک شاندار اجتماع ہوا, بیان ہوا, یہاں کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی, کچھ اچھی نیتیں بھی ہوئیں. اور اب انشاءاللہ ایک دن کے لیے میری نگران شورا سے سیپریشن یوں ہے کہ میں اس وقت ناروے کے شہر اوسلو کے لیے روانہ ہو رہا ہوں. 2-3 اسلامی میں میرے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ نگران شورا آج کوپن ہیگن روانہ ہوں گے اور انشاءاللہ آج اوسلو ناروے سے سنتوں بھرا اجتماع بھی ہوگا. اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. آپ سے بھی گزارش ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں. اللہ پاک ہم سب کے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور عافیت بھی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی ماحول میں ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو, اجالا ہی اجالا. اوسلو میں برف باری کا موسم اور شدید سردی تھی. ایئرپورٹ پر ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے خوش دلی سے آپ کا استقبال کیا. اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو, جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے, جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے, انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت ہم ناروے کے شہر اوسلو پہنچ چکے ہیں اور موسم آپ کے سامنے ہے, لیکن الحمدللہ جذبے گرم ہیں. اور آج رات انشاءاللہ 6 بجے عشاء کی جماعت ہوگی ورلڈ اسلامک مشن مسجد میں, اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ سنت و برا اجتماع دعوت اسلامی کا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا چلنا میرا رکنا میرا
دل میں کان جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں. میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا میرا چلنا میرا رکنا. ابھی ہم کوپن ہیگن اتر چکے ہیں انشاءاللہ تعالی. ابھی امیگریشن اور پھر سامان اور پھر انشاءاللہ آگے کا سفر رہے گا انشاءاللہ. 5 جنوری کو نگران شورا بھی ڈبلن سے ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن پہنچ چکے تھے. الحمدللہ ہم اس وقت کوپن ہیگن جو ڈنمارک کا کیپٹل ہے وہاں پہنچے ہیں. اور یہاں اللہ پاک نے چاہا تو 2 یا 3 دن کا ہمارا یہاں جدول ہے. سویڈن بھی جانا ہے اور انشاءاللہ مزید یہاں دین کے تعلق سے دعوت اسلامی کے دینی کام کے تعلق سے مدنی مشورے بھی ہیں. نکی کی دعوت کا بھی سلسلہ رہے گا. ابھی ہم نے اندر مغرب کی نماز ایئرپورٹ کے اندر ہی ادا کی ہے سامان وغیرہ لے کر. اور اس وقت یہاں پر جو ٹیمپریچر ہے وہ اس وقت -10 ہے, -10 ہے اور زیادہ کھڑا رہنا مناسب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم گاڑی میں بیٹھنے جا رہے ہیں. میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا. ابھی ڈنمارک پہنچے ہیں کوپن ہیگن. جہاں پہنچتے ہی مجھے یہ کلام بڑا یاد آیا. ہم جب سے اترے ہیں یہ کلام الحمدللہ مل کر پڑھ رہے ہیں. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا او جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. یہاں تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے جس مسجد کی بنیاد رکھی ہے اس کا نام ہی حسن و جمال مصطفیٰ ہے. فیضان حسن و جمال مصطفیٰ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا ہو تیرے واسطے. مولانا عبدالحبیب اتاری اوسلو کی جامع مسجد ورلڈ اسلامک مشن میں تشریف لے گئے, جہاں آپ نے سنتوں بھرا بیان کیا اور بیان کے بعد اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی کی. تیرے واسطے پوری ہو دعائیں. یہ بات یاد رہے کہ ہمیں زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. بخاری شریف کی حدیث ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, یعنی حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے آدمی زمانے کو گالیاں دیتا ہے حالانکہ زمانہ بنانے والا تو میں ہوں. اس کے دن رات میرے ہی قبضے قدرت پہ ہیں. سردی نے آنا ہے تو آنا ہے. کوئی ہے جو سورج کی چال کو روک کے بتا دے, چاند کی چال کو روک کے بتا دے, موسم کی گردش کو روک کے بتا دے. یہ جو زلزلے ہیں, یہ طوفان ہیں, یہ سب پہ بتا رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. ساتھ پشتوں کی بات کرتے ہو, چند سیکنڈز کے اندر سب برباد ہوتے ہم نے دیکھا ہے. یہ ارتھکویک کیا ہوتا ہے, ساری عمارتیں گر جاتی ہیں, بندہ ہی نہیں رہتا تو پھر کون کھائے گا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به. يا اكرم الخلق ما لي من الوذ. آج ہم اوسلو میں اجتماع سے فارغ ہوئے ہیں. علماء کرام سے بڑی زبردست ہماری ملاقاتیں رہی. بڑی تعداد میں علماء کرام تشریف لائے ہوئے تھے اور پھر ایک اسلام بھائی کے گھر پہ دعا کرنے, چائے پینے آئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ برف یہاں کتنی ہے, یعنی یہ گھروں کے باہر کا یہ حالم ہے اور یہ پوری برف سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر پہاڑ ایک طرح سے بن گئے ہیں اور ہم اس وقت چل رہے ہیں, زمین پر بھی برف ہی ہے. ایک اور میں آپ کو عجیب سی بات بتاؤں, خوبصورت سی بات بتاؤں کہ میں پہلے بھی آ چکا ہوں اور جب برف ہوتی ہے نا تو یہاں رات کو گھپ اندھیرا نہیں ہوتا. یہ برف خود آپ دیکھیں ایک طرح سے روشنی یا ریفلیکشن دیتی ہے واللہ عالم. ورنہ نارملی ہم رات کو کہیں جائیں تو گھپ اندھیرا ہوتا ہے, روڈ بھی بعض اوقات نظر نہیں آتی, لیکن برف خود ہی روشنی کو ریفلیکٹ بھی کر رہی ہوتی ہے. بہرحال ابھی ہم مدنی مشورے کی طرف جا رہے ہیں جہاں ہمارے سارے ذمہ داران انتظار کر رہے ہیں. رات کے اس وقت تقریباً 11:15 بج رہے ہیں
اور انشاءاللہ اب وہاں مدنی مشورہ ہوگا. مولاي صل وسلم دائما اس کے بعد ایک جگہ ذمہ داران کے ساتھ مدنی مشورہ تھا تو آپ وہاں تشریف لے گئے. خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم ذمہ داران کے ساتھ مدنی مرکز کے لیے خریدی جانے والی نئی جگہ اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا. خير الخلق كلهم. السلام علیکم بھائی کے بھائی آفس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناروے میں موجود ہوں. 5 جنوری کو مشورہ شروع ہوا اور ہم 6 جنوری میں داخل ہو گئے ہیں. رات 12 بج چکے ہیں. بہت سارے مدنی کاموں پر مشورہ ہوا ہماری ناروے کی مشاورت کے ساتھ اور ایک بڑا اچھا فیصلہ یہ ہوا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ عرصہ پہلے قرآن پاک کی بے حرمتی استغفر اللہ اسی ملک سے ہوئی تھی. تو فیضان قرآن کے نام سے ایک عظیم الشان دعوت اسلامی کے مرکز کی جگہ خریدنے کی نیت ہوئی ہے اور انشاءاللہ 3 رکنی مجلس بنی ہے جس میں بلال بھائی بھی ہیں, عبدالوہاب بھائی بھی ہیں اور ہمارے عدنان مدنی بھائی ہیں. اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے. 27 رجب تک ان کی نیت ہے کہ انشاءاللہ کوئی جگہ تلاش کر کے اس کو ڈیل کو سائن کریں گے اور انشاءاللہ سب مل کے پھر شعبان اور رمضان میں بھرپور وصیت کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں کامیابی عطا فرمائے. ہم تیرا گھر بنانا چاہتے ہیں اے اللہ, اس میں ہماری مدد فرما, مددگار پیدا فرما. ہماری ناروے میں دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. اتفاق, اتحاد, محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اے اللہ ہمیں دعوت اسلامی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے. مولاي صل وسلم دائما. یہ 2016 میں جب یہاں ہماری حاضری ہوئی تھی تو الحمدللہ یہاں ہم نے اعلان کیا تھا ہم الحمدللہ مدنی مرکز بنائیں گے, نام ہوگا فیضان جمال مصطفیٰ. تو الحمدللہ یہ جگہ لی ہے اور اس وقت ہم اس جگہ کا وزٹ کر رہے ہیں. 7 جنوری کو نگرانی شورا نے کوپن ہیگن سے سفر کیا اور سویڈن پہنچے. جیسے ایک چھوٹی نظر آنے والی نیکی جنت میں داخلہ کرا دیتی ہے, اسی طرح چھوٹے سے چھوٹا نظر آنے والا گناہ یہ جہنم میں داخل کرواتا ہے. دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے. اب ہمارا مدنی قافلہ جرمنی فرینکفرٹ کے ایئرپورٹ پہ پہنچا ہے. حدیث پاک میں مومن ہوئے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. تو جو آخرت کے لیے جیتا ہے نا اس کے پیش نظر یہ باتیں ہوتی ہیں. مال و دنیا کمانے اور مال و دولت کمانے کے لیے پیارے سمجھ نہیں جیتا, وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارتا. I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for